بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو اور دیکھو، جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندیں، کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کرو، بالوں کا گرنا کم ہو جائے گا۔ بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھا لے، بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا نیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آ جائیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیا کرو، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو جان لو یہ معدہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ روزانہ اچھی طرح وضو کر لیا کرو، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ سفید آٹا استعمال کرنے سے معدے کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر نمونیا ہو جائے تو انگور کے چند پتے چبانے سے آرام آ جاتا ہے۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشان پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت میں کمی نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کیا کرو۔ دھنیے کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ بانجھ پن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کھا لیا کرو، پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ املی کا شربت پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ کم وقت کے اندر زیادہ موٹاپا ختم کرنے کے لیے املی کا شربت پئیں اور روزانہ ورزش جاری رکھیں۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینک دینے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پالک زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ واش روم جانے سے قبل کلونجی کے 2 دانے کھانے سے قبض کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں 1 کھجور بھگو کر کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ دہی کھانے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 5 منٹ صبح کے وقت پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے زیادہ استعمال سے پیٹ باہر نکل آتا ہے اور چربی بڑھتی ہے۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال گر جاتے ہیں۔ مولی رات کے وقت نہیں کھانی چاہیے، یہ ہضم نہیں ہوتی۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ٹماٹر بے حد فائدہ مند رہتا ہے۔ ورزش کرنے کے فوری بعد غسل کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی کم ہوتی جائے گی۔ پیاز کو کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ چائنا ربڑ والا جوتا پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ ککڑی پیاس کو بجھاتی ہے اور معدے کو تسکین بخشتی ہے۔ مثانے اور گردے کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اس سے اتنی دیر باتیں مت کرو کہ وہ تنگ آ جائے اور اس کے کسی کام میں حرج ہونے لگے۔ نمک کھانے میں کم ڈالا کرو، کیونکہ کم کا تو علاج ہو سکتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کا علاج ہی نہیں۔ گیس اور تیزابیت سے بچاؤ کے لیے مسالے دار اور روغنی کھانے، بیکری آئٹمز اور سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھائیں۔ اپنی غذا میں صبح و شام انجیر ضرور شامل کر لیں۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں ان کو بیماریاں گھیرے رکھتی ہیں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر خدا نخواستہ کان کے اندر پانی چلا جائے تو پیاز کے رس کے 2-3 قطرے کان میں ڈالیں، اس سے کان میں درد نہیں ہوگا۔ ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھو جن میں 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، جس کے لباس میں اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو اور بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو۔ جو عورت چہرے پر بھاپ لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتی ہے،
جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ کاجو، چنے اور مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جانا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ سوڈے والے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت ختم کر دیتی ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھا لے۔ کدو کھا لو، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کریں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو بے بہا طاقت ملے گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر ہلدی لگائیں تو ہلدی کا رنگ سفید پڑنے لگتا ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح کے وقت ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کیا کریں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ آج کے زمانہ میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ سفید مرغ گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر کبھی گردے خراب نہیں ہوتے۔ پوری زندگی طاقتور اور خوشحال رہنا ہے تو یہ کام ضرور کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ نہار منہ پھال سے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ الٹی، متلی، پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ چاکلیٹ دل کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ ناریل کا پانی پینے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے بدن کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کا رس چینی میں ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کھاؤ۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ جن میں خون کی کمی ہو بینگن کا سالن زیادہ استعمال کریں۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ افطاری میں انجیر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ادرک ابال کر کھانے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ گرم کھانا پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ کائنات میں سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں پر لگاؤ، بال اتر جائیں گے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے روزانہ کم از کم 5 انجیر ضرور کھا لیا کرو۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے تو آنکھوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرو۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور ہو جائے گی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔
गाय का गोश्त ज्यादा इस्तेमाल करने से दिल के वाल बंद हो जाते हैं। अगर दोपहर में सुस्ती की वजह से नींद आने लगती है और जिस्म में दर्द महसूस होता है, नींद के बगैर सुकून नहीं आता, तो दोपहर के खाने के बाद खीरा खाएं। ये जिस्म को ताकत भी देगा और सुस्ती भी दूर भगाएगा। अगर किसी बंदे की नजर कमजोर है तो उसे चाहिए सुबह सवेरे नंगे पांव घास पर चले। 2 ही दिनों में उसे फर्क महसूस होने लगेगा। प्याज और लहसुन जोड़ों के दर्द का तोड़। साइंसदानों का कहना है कि जोड़ों का दर्द कम करने के लिए ग़िज़ा में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल जरूर करें। जिन अफराद की खुराक में प्याज और लहसुन ज्यादा होते हैं, उन्हें जोड़ों के दर्द का सामना कम होता है। इसीलिए खवातीन को चाहिए कि वो अपनी खुराक में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बढ़ा दें। अगर आप बंद कान की वजह से परेशान हैं तो प्याज से इसे खोला जा सकता है। प्याज को कान में दाखिल करें। ख्याल रहे कि प्याज को ज्यादा अंदर नहीं करना। अब रात को इसे कान में रहने दें और अगली सुबह आप देखेंगे कि कान में से सारी मैल बगैर किसी दर्द के बाहर निकल जाएगी। हरी प्याज में छुपे फ़वाइद। हरी प्याज मुंह की बदबू को दूर करती है, कब्ज से निजात दिलाती है, तेजाबियत का खात्मा होता है, आंखों के लिए भी मुफीद है, दिल के अमराज से बचा जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में मदद करती है, जोड़ों के दर्द में आराम आता है, जिगर के लिए भी फायदेमंद है। प्याज काटते हुए आंखों से निकलने वाला पानी आंखों की बीनाई के लिए मुफीद है। ताज़ा नीम गर्म दूध चेहरे पर मसल देने से चेहरे की रंगत निखर आती है। ठंडी बलाई का चेहरे पर मसाज करना चेहरे को दाग धब्बों से पाक करता है। जिस्म से बदबू ना जाती हो तो पानी के अंदर अरके गुलाब शामिल करके नहा लिया करो। माश की दाल खा लिया करो, इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। आहिस्ता खाने से पेट की बीमारियां और गैस खत्म हो जाती है और कब्ज का मसला भी नहीं होता। एलर्जी का मसला होने लगे तो फौरन दही के अंदर खीरा डालकर खा ले। हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। रात को ज्यादा सोचने से नींद की सलाहियत कम हो जाती है। जो लोग नींद कम लेते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। ज्यादा सोने वाले लोगों को भूख ज्यादा लगती है। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर की कमजोरी और सुस्ती खत्म हो जाती है। रोजाना प्याज खाने वाले इंसान का मैदा जिंदगी भर खराब नहीं होता। जिस मर्द या औरत का पेट ज्यादा बाहर निकला हो वो दिल की तकलीफ में मुब्तला हो सकता है। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफेद नहीं होते। दरख्त फल ना दे रहा हो तो अनार का रस उसकी जड़ों में डालते ही दरख्त फल देना शुरू हो जाएगा। अगर मोटा होना है तो रोजाना रात को रोटी दूध में भिगोकर रख दो और निहार मुंह खा लिया करो। आपका कमजोर जिस्म कुछ ही दिनों में मोटा होना शुरू हो जाएगा। खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक सोना नहीं चाहिए, इससे पेट की बीमारियां नहीं आती। अगर खाना खाकर फौरन सो जाओगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। जोड़ों का दर्द हो या टांगों का, जैतून के तेल में 1 दाना कलवंजी का मिलाकर मालिश करो, 5 मिनट में आराम आ जाएगा। बदन का ढीलापन दूर करने के लिए रोजाना 5 अदद खजूरें खाएं। जिस्मानी कमजोरी खत्म करने के लिए खजूर का इस्तेमाल करें। जबड़ों में दर्द रहता हो तो मलट्ठी खाया करें। मलट्ठी चबाने से पीले दांत सफेद होना शुरू हो जाते हैं। आपको मैदे की तेजाबियत का मसला हो तो अचार खाने से गुरेज करें। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करें। अंडे प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया है और जिस्म की ताकत हमेशा बरकरार रखने में मदद देते हैं। सौंफ और मिश्री दोनों को हम वजन लेकर इनका पाउडर बनाकर घर में रखें। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम के खाने के बाद इस्तेमाल करें। महीने में नज़र उकाब जैसी तेज हो जाएगी। घुटनों के दर्द का मसला हो तो इंजीर खाओ। हल्दी बूढ़ा चेहरा जवान कर देती है। अगर आप अपने छोटे कद की वजह से परेशान हैं तो दूध में खजूर डालकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। जो इलायची वाला दूध पीता है उसकी मौत कभी भी किसी ला इलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। पेट ढोल की तरह लटक गया हो, वजन चाहे जितना मर्जी बढ़ गया हो, सिर्फ 2 चीजें पानी में डालकर पी लो,
चर्बी और वजन को निचोड़ कर रख देगा। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सफ़ेद जीरा डालकर रात भर भिगो दें। सुबह उबाल कर छान कर पी लें। आधा लीमू का रस शामिल करें। निहार मुंह इस्तेमाल कर लो। वजन को कम करने में मददगार है। जो भैंस का कच्चा दूध पीता है उसको कभी कमर दर्द की शिकायत नहीं होती। जो दूध को नीम गर्म करके पीता है उसकी हड्डियां ऊंट से भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। अपने दिमाग को अगर बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद जरूर पूरी किया करें। अगर सांस लेने में तकलीफ हो या दमा का मर्ज हो तो हरी मिर्च खाएं, आराम आ जाता है। बिस्तर पर बैठकर टेक लगाकर खाना खाने से गुरेज किया करो, इससे मैदे की बीमारियां हो जाती हैं। रात को बादाम के 4 दाने शहद में भिगोकर खा लिया करें, इससे अक्ल बढ़ने लगती है। छोटी इलायची मुंह में लाभ पैदा करती है, मैदे की जलन को खत्म करती है। इसके अलावा सांस के लिए बहुत मुफीद है। खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत साफ हो जाते हैं, दांतों के कीड़े मर जाते हैं। मैदे के मरीज अफराद अंगूर का नाशा करने से सेहत याब हो जाएंगे। जिस्म में दर्द हो तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा निगल जाओ, दर्द गायब हो जाएगा। नारियल का पानी मैदे की गर्मी और मुंह के लिए बेहतरीन है। जब तक वॉशरूम ना जाओ, सोने के लिए बिस्तर पर ना जाओ। इंसान सिर्फ मक्खन और आलू खाकर जिंदा रह सकता है, क्योंकि इनमें तमाम ग़िज़ाई इंतज़ाम मौजूद है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। काजू खा लिया करो, आपकी जिल्द बहुत अच्छी रहेगी। हामला औरतें मसूर की दाल मत खाएं, इससे हमल के गिरने का खदशा है। जिस घर में मकड़ी के जाले ज्यादा हों वहाँ जादू ज्यादा असर करता है। अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश करो, नज़र तेज तरीन हो जाएगी। बार बार नहाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। चावलों के फौरी बाद दूध पीने से इंसान की उम्र में कमी हो जाती है। अदरक का कहवा बनाकर पीने से फालतू चर्बी पिघल जाती है। आम घी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन फूल जाता है और पेट फूल जाता है। बाल गिरने का मसला हो तो प्याज कुचल लें और शहद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जिस जगह बाल ना हो उस जिल्द को खुरदरे कपड़े से रगड़ कर लेप करें, गंजपन खत्म हो जाएगा। सेब खाने के फौरी बाद पानी मत पिएं, वरना गले का कैंसर हो सकता है।